صدیوں پرانی ایک حویلی اور ایک لڑکی جس کا نام نور تھا، غریب تھی مگر چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ جیسے خدا نے روشنی سے بنایا ہو۔ وہ رہتی تھی نور آباد کے ایک چھوٹے سے گھر میں، جہاں ہر رات بھوک ہر صبح امید بن کر آتی تھی، مگر ماں بیمار تھی، بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ کمزوری، درد اور مفلسی نے گھر کو خاموش کر دیا، مگر نور کی تلاوتیں اس سناٹے کو چیر دیتی تھی۔ ہر صبح وہ فجر کے وقت اٹھتی، سجدے میں گرتی اور صرف ایک دعا مانگتی، یا اللہ میری ماں کو شفا دے اور حلال روزی کا راستہ دکھا۔ گاؤں والوں نے بہت سمجھایا، کوئی بولا شادی کر لے، کوئی بولا نوکرانی بن جا، مگر نور کا جواب ہمیشہ ایک ہوتا، میرا رب کافی ہے، میں صبر نہیں بیچ سکتی۔ ایک دن گاؤں کی ایک بوڑھی عورت نے بتایا، جنگل کے پار ایک ویران حویلی ہے، شمسی حویلی، جو سالوں سے خالی ہے۔ مالک شہر میں ہے، کام بھی ملے گا اور محنت کا پیسہ بھی ملے گا۔ نور نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا کمزوری، درد اور بے بسی، اور فیصلہ کر لیا، اگر حویلی میں شیطان بھی ہو تو میں اللہ کے کلمے اور تلاوت کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ چلی، جھولی میں 2 روٹیاں، قرآن کی ایک چھوٹی سی کتاب اور دل میں رب کا یقین۔ شمسی حویلی کوئی عام عمارت نہیں تھی، کبھی نواب زین العابدین کی شان ہوا کرتی تھی۔ اب وہاں خاموش دیواریں، جھومروں سے لٹکی کہانیاں اور چھپے ہوئے سائے تھے، اور یہی رہتا تھا ایک جن، کامل، نہ پوری طرح جن تھا نہ پوری طرح انسان، کبھی روحانی تھا مگر محبت میں ڈوب کر اپنے رب سے شکوا کر بیٹھا اور گر گیا۔ اب وہ تنہا تھا، شمسی حویلی میں بھٹکتا، کسی پاک روح کی تلاش میں۔ اور پھر آئی نور، کامل اسے ہر روز دیکھتا، وہ جب قرآن پڑھتی، جب ماں کے لیے روتی، جب تھکی ہوئی سجدے میں گرتی تو کامل کو سکون ملتا، مگر اس کا عشق پاک تھا یا نفسانی اسے خود سمجھ نہیں آتا تھا۔ ایک رات جب نور کی ماں دواؤں کے لیے رو رہی تھی تو الماری سے خود بخود ایک تھیلی گری، سونے کے سکے۔ نور کانپ گئی، وہ سمجھ گئی یہ انسان کا کرم نہیں ہے، اور تلاوتیں شروع کر دی اور کہا، مجھے تیرا احسان کی نہیں، اپنے رب کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اگلی صبح گاؤں کا بزرگ حافظ ابراہیم صاحب حویلی آئے، بولے، بیٹی نور، یہ تیری امتحان ہے، تو محبت اور شیطان کے وسوسوں کے بیچ کھڑی ہے، مگر یاد رکھ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہی سب سے امیر ہوتا ہے۔ انہوں نے ہر کمرے میں سورہ بقرہ، آیت الکرسی، سورہ جن کی تلاوت کی، اور نور کو دی ایک تسبیح، اور ڈر لگے تو 33 بار یا حافظو اور 33 بار یا متکبر پڑھنا۔ ادھر نور کی ماں فاطمہ بیوی اپنی گھر میں سجدے میں تھی اور روتی جا رہی تھی، یا رب میری بیٹی کو ہر برائی سے بچا لے، اگر اس کی حفاظت کے لیے میری جان چاہیے تو مجھے اٹھا لے۔ اس کی ماں کی دعا نے عرش کو ہلا دیا۔ اسی پل حویلی میں کامل کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی روحانی روشنی اندر داخل ہو گئی ہے، اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا نور اکیلی نہیں ہے، وہ اپنی ماں کی دعاؤں کی حفاظت میں ہے۔ اب کامل تڑپ رہا تھا، نور اسے ٹھکرا چکی تھی اپنے رب کے لیے، اور نور اب ہر روز حویلی میں قرآن کی تلاوت کرتی۔ سارے کمرے پاک ہو رہے تھے، کامل دور دیواروں میں تھا، مگر اس کے دل میں اب ایک نئی بات تھی، اگر میں نور کو چاہتا ہوں تو مجھے اس کے رب کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے پاس جانے کا راستہ اللہ سے ہو کر ہی جاتا ہے۔ دوستو، اگر میری کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔